الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم المردود بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ساری تعریفیں حمد ثنا اللہ جل وعلا کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ درود سلام بے حد بے حساب لا تعداد بے شمار اس ہستی پر جو ہم سب کے آقا و مولا ہیں، امام الانبیاء رحمت للعالمین شفیع المذنبین خاتم النبیین ہیں۔ اللہ کریم کے حضور دعا گو ہوں مالک و مولا ہمارا اول وقت میں آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک سورہ نحل کی آیت نمبر 90 پر کلام کا آغاز کیا تھا اور پہلے حصے میں عدل کے بارے میں گفتگو کی تھی۔ آج آیت کا جو اگلا حصہ ہے احسان کے متعلق گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالی مجھے حق بات صحیح انداز میں آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ احسان کا مفہوم کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے، مختلف تفاسیر میں اس کو مختلف انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ احسان کے معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو بہتر سے بہتر صورت دینا، خوب سے خوب تر بنانا، آخری درجے تک کسی بھی چیز کو پہنچانے کا نام یہ احسان ہے۔ اس کی کوشش کرنا یہ احسان ہے۔ احسان کے لغوی معنی، ڈکشنری معنی جو ہے وہ نیکی ہے، بھلائی ہے، حسن سلوک ہے، خیر ہے، مہربانی کا برتاؤ کرنا ہے۔ عدل اور احسان میں 3 طرح کا فرق ہے۔ عدل یہ ہے کہ کفر اور شرک سے بچ کر صرف اللہ کی عبادت کی جائے۔ عدل کیا ہے؟ کفر سے بچنا، شرک سے بچنا اور فقط ایک اللہ کی عبادت کرنا۔ احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت یکسوئی کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ، توجہ کے ساتھ عبادت کی جائے جیسے بندہ خدا کو دیکھ رہا ہو۔ آپ عبادت اس انداز میں کریں جیسے آپ اللہ کا دیدار کر رہے ہیں۔ اگر یہ مقام نہیں تو پھر یہ یقین رکھے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان ہے جیسے حدیث جبریل میں ہے۔ عدل یہ ہے کہ صاحب حق کو اس کا پورا حق دیا جائے، اس میں کمی نہ کی جائے۔ احسان یہ ہے کہ حق سے کچھ زیادہ دیا جائے، چاہے حقوق اللہ کا معاملہ ہو یا حقوق العباد کا معاملہ ہو۔
عدل یہ ہے کہ حق پورا دیا جائے اور احسان یہ ہے کہ حق سے زیادہ دیا جائے، چاہے حقوق اللہ میں سے ہو چاہے حقوق العباد میں سے ہو۔ مثلا عدل یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھی جائے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 5 نمازیں ہم پر فرض ہیں، تو عدل یہ ہے کہ 5 نمازیں پڑھیں۔ احسان یہ ہے کہ 5 نمازیں بھی پڑھے، ساتھ میں تہجد بھی شروع کرے، اشراق بھی پڑھے، چاشت بھی پڑھے، اوابین بھی پڑھے۔ عدل یہ ہے کہ زکوٰۃ دے، کیونکہ اللہ نے فرض قرار دیا ہے۔ احسان یہ ہے کہ زکوٰۃ کے ساتھ وہ صدقات اور خیرات بھی دیا کرے۔ عدل یہ ہے کہ روزے رکھے، احسان یہ ہے کہ روزوں کے ساتھ نفلی روزے بھی رکھے۔ یہ حقوق اللہ میں عدل اور احسان کا معاملہ۔ حقوق العباد میں کیا؟ ایک آدمی کی مزدوری ہے، اس کو اس کی پوری مزدوری دینا یہ عدل ہے، اور مزدوری سے زیادہ دینا یہ احسان ہے۔ 20 پاؤنڈ کا پھیرا بنا تھا اور پیسنجر نے 25 پاؤنڈ دے دیا، 5 پاؤنڈ ٹپ دے دیا، تو 20 عدل تھا اور 25 کیا بنا؟ احسان بنا۔ مجرم کو اس کے جرم کے مطابق سزا دینا یہ عدل ہے، اور سزا میں کمی کر دینا یا اپنے دشمن کو جس نے کوئی جرم کیا اس کو معاف کر دینا یہ کیا ہے؟ یہ احسان ہے۔ اللہ کس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے؟ ان اللہ یأمر بالعدل، اور اس کے ساتھ احسان۔ اللہ بھلائی کا حکم دیتا ہے، احسان کا حکم دیتا ہے۔ گویا عدل و احسان کے 2 لفظوں میں تمام حقوق اللہ اور حقوق العباد آ گئے ہیں۔ صفت احسان شریعت میں مطلوب ہے، چاہے وہ عبادات میں ہو، چاہے وہ معاملات میں ہو، چاہے وہ اخلاقیات میں ہو، چاہے وہ معاشرت میں ہو، ہر جگہ صفت احسان شریعت میں مطلوب ہے۔ عبادت کے حوالے سے جب جبریل امین نے پوچھا نا یا رسول اللہ یہ احسان کیا ہے، مل احسان، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ عبادت میں احسان کیا ہے؟ فرمایا تو اللہ کی ایسے عبادت کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ نہیں تو پھر یہ تو کنفرم ہے نا کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ ایک آدمی کام کرتا ہے نا، جاب کسی جگہ ڈیوٹی ہے اس کا باس وہاں نہیں ہے، تو وہ اپنی مرضی سے لگا رہتا ہے، کوئی خاص دھیان نہیں ہوتا، کوئی لگن، کوئی محنت ایسی نہیں ہوتی۔ جو ہی اس نے دیکھا نا میرا باس آ گیا ہے، مالک آ گیا ہے، سی سی ٹی وی پہ دیکھ رہا ہے، فوراً اب لگن بھی پیدا ہو جائے گی، اب دھیان بھی آ جائے گا، اب محنت بھی ہوگی، کام میں کمال بھی، خوبی بھی نظر آئے گی، اب پوری توجہ کے ساتھ کام کرے گا۔ کیوں؟ اسے پتا ہے کہ اگر میں نے کام میں کوئی سستی کی یا کوئی غلطی مجھ سے ہو گئی تو مالک کی نظروں میں گر جاؤں گا، ہو سکتا ہے مالک کہہ دے بھائی اے تیری سیلری ہے، اللہ حافظ۔ ایسا ہی ہے، جب باس دیکھتا ہے تو پھر بہت محنت سے کام کرتا ہے۔ کہا جب بندہ خالق کے حضور کھڑا ہو نا تو پھر یہ یقین کرے کہ میں دیکھ رہا ہوں، اگر وہ درجہ نہیں ملا تو یہ تو انڈرسٹوڈ ہے، obvious ہے، کنفرم ہے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ علم یعلم بان اللہ یرا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور جب بندے کی یہ کیفیت بن جائے نا کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، پھر یہ صرف نماز کی بات نہیں ہے، پھر اخلاقیات بھی ہے۔ مسجد میں تو ہم تسبیح کے دانے پھیر رہے ہوتے ہیں، داڑیاں رکھی، جبے کبے لگے، بندہ سمجھتا ہے اس سے بڑا تو ولی کوئی نہیں، لیکن گھر جائے تو گھر میں اس کی جو زبان ہے، گھر کی عورتیں کہتی ہیں اللہ مان الحافظ، بابے کو لو اللہ ہی بچائے، باہر سے بڑا صوفی ہے، اندر اللہ ہی حافظ ہے، نمازیں پوری پڑھے اور کرپشن بھی کمال کا کرتا ہو، 2 نمبری بھی کمال کی کرتا ہو، یہ پھر احسان نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے۔ احسان یہ ہے کہ آپ کا تعلق آپ کی بیوی کے ساتھ بھی اتنا خوبصورت ہو کہ باہر جیسے آپ احسان والے نظر آتے ہیں، گھر والے بھی آپ کی گواہی دیں۔ بچوں کے متعلق بھی آپ کا رویہ ایسا ہو کہ آپ کو احسان والا کہا جائے، آپ کو محسن کہا جائے۔ اگر
یہ کیفیت صرف نماز کی حد تک ہے. آپ صرف نماز میں کھڑے ہو کہ آپ احسان والا معاملہ کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے اور میں بس بڑی سچی نمازیں پڑھ رہا ہوں. باہر کاروبار ہو تو اس میں آپ کا احسان کا معاملہ نہیں، لوگوں کے ساتھ گفتگو ہو تو اس میں احسان والا معاملہ نہیں، ماں باپ کی خدمت کا موقع آئے تو اس میں احسان والا معاملہ نہیں، بیوی اور بچوں کے حقوق اور ان کی ذمہ داری کی بات آئے تو وہاں احسان والا معاملہ نہیں. تو پھر آپ حقیقی معنوں میں احسان والے نہیں ہیں. جب دل میں یہ استحضار ہو نا، حاضر ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اب اپنے ماتحتوں کے ساتھ بھی وہی معاملہ احسان والا کریں تو پھر اللہ راضی ہوتا ہے. پھر اللہ راضی ہوتا ہے. اور ٹیکسی میں وہ کسی نے مثال دی، کہتے ہیں قاری صاحب یہ فلاں آدمی ایسا ہے، جانا بڑا قریب ہوتا ہے، کوئی باہر سے آدمی آئے نا وہ پتہ ہی نہیں چلے بیچارے کو کہ وہ کتنے دور ہے، تو وہ میٹر لگا کے پورا مڈس بڑا گھما دیتا ہے کہ چلو اس کو تو پتہ کوئی نہیں ہے، پورا مڈس بڑا گھما کے آخر میں ایک گلی پیچھے لا کے چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہوں کٹو جی 50 پاؤنڈ. کہا نہیں، یہ احسان والا نہیں ہے. کیوں؟ اگر اسے نہیں پتا تو ایک ایسی ذات تجھے دیکھ رہی ہے جس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. علم یعلم بان اللہ یرا، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. احسان کا ایک مفہوم مفسرین نے یہ لکھا کہ حسن سلوک ہو، عفو درگزر ہو، معاف کرنا ہو ایک دوسرے کو. یہ بھی احسان کی کیٹیگری میں آتا ہے. امام زین العابدین کے لیے آتا ہے کہ ان کے ہاں مہمان آئے ہوئے تھے، تو ایک روایت میں غلام ہے، ایک میں باندی ہے. بہرحال وہ خدمت کے لیے آتے ہیں، شوربہ پکڑا ہوا ہاتھ میں دسترخوان پہ رکھ رہے ہیں، پاؤں پھسل گیا، گرم شوربہ جو تھا وہ امام زین العابدین پہ گر گیا. کہتے ہیں کہ امام زین العابدین کے جلال سے پتہ چلا کہ ان کو غصہ آ گیا. وہ باندی یا جو غلام تھا وہ بڑا سمجھدار عقل والا، جو فوراً قرآن کی آیت پڑھ لی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ. اللہ فرماتا ہے نا متقی، تقوی والے، پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والے لوگ وہ ہیں وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، وہ اپنا غصہ پی جاتے ہیں. امام زین العابدین نے قرآن سنا، قرآن کی آیت سنی، اللہ کا حکم سنا، تو فوراً اپنی نظریں جھکا لی اور غصہ پی گئے. غلام نے پھر اگلی آیت پڑھ لی، آیت کا اگلا حصہ پڑھا، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. تو آپ نے فوراً کہا جا تجھے معاف کر دیا ہے. انہوں نے کہا لوہا گرم ہے، ایک چوٹ لگانے کی دیر ہے. فوراً کہہ دیا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، پسند رکھتا ہے. آپ نے کہا جا تجھے آزاد کر دیا ہے. زندہ باد، زندہ باد. ہزاروں روپے قیمت کا غلام، جرم کرنے کے بعد تو سزا ملنی چاہیے تھی، لیکن سزا کے بجائے احسان کیا، آزاد کیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ احسان کا صحیح مفہوم جانتے تھے. اس لیے وہ جانتے تھے کہ اللہ پسند کس کو کرتا ہے. تو احسان کا ایک مطلب یہ ہے کہ معاف کر دینا ہو، کسی کے گناہ کرنے پر، آپ کے ساتھ زیادتی کرنے پر، آپ کا نقصان کرنے پر، آپ کو تکلیف پہنچانے پر. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے بھی ڈنڈا ہاتھ میں اٹھا کے اس سے بدلہ لینا ہو، بلکہ احسان کا ذکر بھی قرآن کے اندر ہے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ بھلائی کرنے کا بھی حکم دیتا ہے. وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 195 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اور احسان کیا کرو، نیکی کیا کرو. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو پسند کرے تو اپنے اندر یہ صفت پیدا کرے. اور اللہ کی رحمت بھی انہی لوگوں کے قریب ہوتی ہے کہ جو احسان کرنے والے ہوتے ہیں. إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک یقیناً اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے. سورہ رحمان میں اللہ ارشاد فرماتا ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ کیا ہے؟ احسان کا بدلہ احسان ہی ہے. بنی اسرائیل کی اس عورت کا ذکر رسول اللہ نے فرمایا نا کہ اس نے ایک بدکار عورت تھی، وہ اس نے ایک کتے کو شدت پیاس سے گیلی زمین چاٹتے ہوئے دیکھا، تو وہ اپنے موزے کو اتار کے کنویں میں جا کر پانی بھر کے موزے میں لاتی اور کتے کو پلاتی ہے.
حل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے احسان ہے، نیکی کرو گے تو نیکی ہوگی تمہارے ساتھ. حضور فرماتے ہیں اللہ نے اس عمل کے بدلے میں اس بدکار عورت کو جنت عطا فرما دی ہے. جنت کی نعمت اس عورت کو ملی کہ جو گناہگار ہو، خطا کار ہو، سیاہ کار ہو. اگر جانور پر احسان کا بدلہ یہ ہے، اس عورت نے جانور پر احسان کیا نا، تو جو اشرف المخلوقات کا تاج سجائے ہوئے حضرت انسان پر کوئی احسان کیا جائے تو وہ شخص کیسے محروم رہ سکتا ہے؟ یعنی احسان انسانوں پر ہی نہیں بلکہ جانوروں پر بھی ہے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کے گھر میں اس کی بلی اس کے خوراک اور ضروریات اس کو پرووائڈ نہ کرے، بلی آپ کے گھر میں ہے، آپ اس کو کھانا نہیں دے رہے، آپ اس کی ضرورت پوری نہیں کر رہے، یا پرندہ پنجرے میں بند ہے اور اس کی خبرگیری نہیں کر رہے، تو چاہے وہ کتنا ہی بڑا عبادت گزار کیوں نہ ہو وہ محسن نہیں ہے. وہ سجدے ضرور کرتا ہوگا، وہ تہجد ضرور پڑھتا ہوگا، وہ روزے رکھتا ہوگا، وہ حج اور زکوٰۃ سارے معاملات پورے، لیکن اگر اس کے گھر میں بلی کو خوراک نہیں مل رہی، پرندہ پنجرے میں بند ہے، اس کی خبرگیری نہیں ہو رہی، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، وہ محسن نہیں ہو سکتا. کیوں؟ جس طرح کتے کو پانی پلانے پر بدکار عورت کو جنت ملی ہے، اسی طرح ایک عورت جس نے بلی کو خوراک نہ دی، کھانا نہ دیا اور وہ بھوکی مر گئی، اللہ نے اس گھر کی مالکن اس عورت کو جہنم کی آگ میں پھینکا ہے. کیوں؟ احسان نہ کیا. قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر آپ کو احسان کا ذکر ملے گا. میں احسان کو ایک اور پیرائے میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. وہ کیا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل 15واں سپارہ آیت نمبر 23 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اور تمہارے رب نے حکم دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اچھا سلوک کرو. اگر تیرے سامنے ان میں ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان سے اف نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے تعظیم کی بات کہنا. یہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 15واں سپارہ. اب ایک اور مقام پر سورہ نساء آیت نمبر 36 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ فرماتا ہے اور اللہ کی بندگی کرو اور اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، بھلائی کرو. 26واں سپارہ سورہ احقاف آیت نمبر 15 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. اور ہم نے آدمی کو حکم دیا ہے، اللہ فرماتا ہے ہم نے آدمی کو حکم دیا کہ اپنے ماں باپ سے بھلائی کرے، احسان کرے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ نے پہلے اپنی عبادت کا ذکر کیا اور اپنی عبادت کے فوراً بعد جو حکم دیا ہے وہ ماں باپ کے ساتھ احسان کا، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کا، ماں باپ کے ساتھ مہربانی کا برتاؤ، حسن سلوک، اچھے سے پیش آنا، ان کی خدمت کرنا، ان کی بات سننا، ان کے حکم کو ماننا، ان کی دل آزاری سے بچنا، ان کی دلجوئی کرنا. اللہ حکم فرماتا ہے. دیکھیں انسان کے وجود کا حقیقی سبب، جو حقیقی خالق ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اور انسان کے وجود کا جو ظاہری سبب نظر آتا ہے وہ ماں باپ ہے. پہلے حقیقی سبب اللہ، تو عبادت پہلے اللہ کی، اور پھر ظاہری سبب ماں باپ، تو فوراً فرما دیا اللہ رسول کے بعد مخلوق میں سب سے زیادہ حق اگر کسی کا ہے بندے تجھ پر تو وہ تیرے ماں اور تیرے باپ ہے، وہ ماں باپ کا ہے.
حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ایک شخص نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ ماں باپ کا اولاد کا کیا حق ہے؟ What is the right of parents upon their children? رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, وہی تیرے جنت وہی تیرے جہنم. Your father is your Jannah, your father, your mother is your Jannah, and also they are Jahannam for you. وہ جہنم بھی ہے تیرے لیے. کیسے؟ خدمت کی تو جنت ملے گا، نافرمانی کی تو جہنم میں جاؤ گے. If you serve them, if you respect them, if you give them honor, izzat, khidmat, love, then there is Jannah for you. And if you disrespect your parents, dishonor them, then obviously your destination will be Jahannam. May Allah protect all of us. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم دوسروں کی عورتوں سے پرہیز کر کے پاک دامن رہو، تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں گی. اور حدیث کا اگلا حصہ، پوری حدیث نہیں سنا رہا، یہ 2 جملے بس سنا رہا ہوں. حضور فرماتے ہیں تم دوسروں کی عورتوں سے پرہیز کر کے پاک دامن رہو، تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں گی. اور پھر فرمایا اپنے والدین سے احسان کرو، حسن سلوک کرو، پیار محبت ان کی خدمت کرو. ایسا کرنے سے تمہارے بیٹے تمہارے ساتھ حسن سلوک کریں گے. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جو بو گے وہی کاٹو گے. کانٹے بو گے تو بدلے میں کانٹے ہی اگیں گے نا، پھول لگاؤ گے تو بدلے میں پھول ملیں گے. ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کس طرح کیا جائے؟ اپنے قول اور فعل سے ان کو تکلیف نہ دی جائے، یہ احسان ہے. اپنے مال سے اور اپنے وجود سے ان کی خدمت کی جائے، یہ احسان ہے. جب وہ بلائے کسی کام کے لیے تو فوراً حاضر ہو جاؤ. مفسرین فرماتے ہیں اگر نفل نماز پڑھ رہے ہو، ماں آواز دے، والد آواز دے، تو نفل نماز توڑ کے اپنے والدین کے پاس حاضر ہو جاؤ. یعنی اتنی بڑی بات، یہ اسلام کی خوبی ہے. یہی تو اسلام سکھاتا ہے. ماں باپ کا ادب ایسا نہیں کہ بوڑھے ہو گئے اٹھا کے گوروں کے حوالے کر دو، بلکہ خود اپنے ہاتھوں سے خدمت کرو. ان سے دلی محبت کرو، صرف زبانی کلامی نہیں، دل سے محبت ہو. دل سے محبت ہو تو پھر خدمت کرنے کا مزہ بھی آتا ہے. دل سے محبت ہو تو پھر مال خرچ کرنے کا مزہ بھی آتا ہے. دل سے محبت ہو تو پھر اپنی تکلیف نظر نہیں آتی ہے. دل سے محبت ہو تو پھر وہ عزت، وہ رسپیکٹ سامنے نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. ابا جی میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، بہت محبت کرتا ہوں. اچھا بیٹا ذرا پانی تو پلا دو. ابا جی ہمت کوئی نہیں ہو رہی. کون سی محبت ہے؟ بیٹے نے، باپ نے بیٹے کو آواز دی، وہ پانی لے آؤ، تو وہ کہتا بابا میں ذرا گیم کھیل رہا ہوں، مصروف ہوں، سوشل میڈیا. وہ بڑا آ گیا، کہتا ہے ابا یہ تو ہے ہی پاگل، اسے تو عقل ہی کوئی نہیں ہے. باپ خوش ہوا کہ چلو ایک بے وقوف ہے، دوسرا تو سمجھدار ہے. میں کہا ابا یہ تو ہے ہی ایسا، یہ خود بھی نہیں خدمت کرنے والا، آپ خود جا کے پی کے آ جائیں. چھوٹا تو چھوٹا، بڑا سبحان اللہ. ٹھیک ہے جناب انشاءاللہ. تو کدھر تھے ہم؟ کہتے مڈلز برا میں. ٹھیک ہے مڈلز برا میں. تو یہ ماں باپ کی خدمت نہیں ہے. ماں باپ کی خدمت وہ ہے جو دل سے ہو. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں باپ کو نام سے نہ پکارنا. کسی راستے پہ چل رہے ہو نا تو ابا سے آگے نہ نکلنا، ابا جی سے پیچھے رہنا. کہیں جا رہے ہو اور بیٹھنے کا موقع آئے تو کھڑے رہو، جب تک آپ کے والد نہ بیٹھے آپ نہیں بیٹھنا. یہ اس جنریشن کو کون سمجھائے؟ اور کلاس میں بچوں کو پڑھاتا ہوں نا باپ کی خدمت اور ماں کی، تو میں ان کو کہتا ہوں جب گھر جاؤ نا سلام کے بعد میں نے کہا امی کے بھی ہاتھ چومو، ابو کے بھی ہاتھ چومو. اور اگر ہو سکے، میں نے کہا اگر ہو سکے تو ماں باپ کے قدموں کو بھی بوسہ دیا کرو. تو آگے سے بچوں کا ریئیکشن ایسا تھا کہ پتہ نہیں قاری صاحب نے اللہ خیر کری یہ کیا کہہ دیا ہے. ماں کے اور باپ کے ہاتھ چومے اور قدم کو بھی چومے. میں کہ خدمت ہی یہی ہوتی ہے.
ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا کہ ماں باپ والدہ کے حوالے سے یہ حدیث آئی تھی کہ ماں کے دونوں آنکھوں کے درمیان اس حصے پہ وہ بوسہ دے نا تو جہنم کی آڑ بن جاتا ہے وہ بوسہ، وہ جہنم میں نہیں جانے دیتا۔ ہمیں تو یہ اسلام سکھاتا ہے۔ کنز و مال کی حدیث ہے نا، حضرت بریدہ اسلامی فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ، راہ میں ایسے پتھر تھے کہ اگر اس پر گوشت رکھ دیا جاتا نا تو وہ بھی کباب بن جاتا، میں نے 6 میل ماں کو اپنے پشت پہ اٹھا کر سفر کیا ہے، کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا ہے؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں تیرے پیدا ہونے پر جس قدر وہ تکلیف میں تھی نا، ان تکلیفوں میں سے ایک تکلیف وہ جھٹکا جو تیری پیدائش کے وقت لگا نا، جھٹکے کا بدلہ ہی ہوگا، بس اس سے زیادہ نہیں۔ احباب، اللہ کے بعد جو ہستیاں انسان کو پالتی ہیں وہ ماں باپ ہے۔ بچپن ہی سے اولاد کے حق میں اچھا سوچتے ہیں، ان کی تعلیم، ان کی ضروریات، ان کی خواہشات پورا کر، خود بھوکا رہ کے بھی اولاد کو کھلاتے ہیں۔ ماں باپ کی تکلیف کا احساس اس وقت آپ دیکھیں جب بچہ بیمار ہو نا تو ماں کو اور باپ کو رات نیند نہیں آتی ہے، تکلیف میں بچہ ہوتا ہے لیکن اس کی جو کیفیت ہے وہ ماں باپ پہ ظاہر ہوتی ہے۔ وہ بچی جو گند سے نفرت کرتی تھی، بو سے نفرت کرتی تھی، لیکن جب وہ خود شادی کرنے کے بعد ماں بنتی ہے تو بڑی خوشی کے ساتھ اپنی اولاد کی نیپی صاف کرتی ہے، اس کے پیمپر کو صاف کرتی ہے۔ ماں باپ بڑھاپے کو پہنچے نا، جس طرح تو چھوٹا تھا بچپن میں تیری نیپی کا خیال وہ کرتے تھے، بڑھاپے میں اگر وہ پہنچ گئے، وہ بیمار ہو گئے تو اسی طرح ماں باپ کا خیال رکھیں۔ ماں باپ کی بیماری کی وجہ سے چونکہ وہ بیڈ پہ ہو گئے ہوں تو اب ان کی صفائی کا اہتمام بھی تم نے کرنا ہے جیسے وہ بچپن میں کیا کرتے تھے۔ بڑھاپے میں غصہ غالب آتا ہے، بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے، تو ان کے غصے کو برداشت کرنا ہے کیونکہ ان کا غصہ بھی رحمت ہے۔ وہ کتاب میں غالباً کہیں صرف سمجھانے کے لیے ہوگا، کسی نے لکھا نا، وہ باپ اور بیٹا باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں، باپ بوڑھا ہو چکا ہے، باپ بار بار پوچھتا ہے یہ پرندہ کون سا ہے، بیٹا کہتا ہے یہ کبوتر ہے، دوسری دفعہ پوچھا یہ کیا ہے، کہا کبوتر ہے، تیسری دفعہ پوچھا تو کہتا ابا جی تنو سمجھ کوئی نہیں آندی ہے، کبوتر ہی تو ہے۔ تو باپ خاموش ہو جاتا ہے، بیٹے کو کہتا ہے اندر ڈائری پڑھی ذرا لے کے آنا، وہ بیٹا جاتا ہے ڈائری اٹھا کے لاتا ہے، سامنے رکھتا ہے، کہتا ہے لکھ اس میں، دیکھ پڑھ اس میں کیا لکھا ہے۔ کہا ایک دن جب تو چھوٹا بچہ تھا اسی باغ میں بیٹھے ہوئے تھے، پرندہ آیا، تو نے کوئی 70 دفعہ پوچھا، میں ہر بار تیرا ماتھا چوم کر تجھے بتاتا تھا کہ یہ کبوتر ہے۔ آج تیری حالت یہ ہے کہ صرف 3 بار پوچھنے پہ تو غصہ دکھا رہا ہے۔ کبھی تو بھی بچہ تھا اور تو بار بار پوچھ رہا تھا، میں نے تو غصہ نہیں دکھایا۔ وہ اولاد اپنی قسمت پر روئے جن کی وجہ سے ماں باپ روتے ہیں، اس اولاد سے وہ چھڑی اچھی ہے جو بڑھاپے میں ماں باپ کے سہارے کے طور پہ تو کام آتی ہے۔ اس اولاد سے نہ ہونا وہ بہتر ہو جس کی وجہ سے ماں باپ زار و قطار روتے ہوں، تکلیف میں ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای العمل احب الی اللہ، اللہ کے حضور سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ علی وقتها، وہ نماز جو وقت پہ پڑھی جائے۔ یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ فرمایا ثم بر الوالدین، اس کے بعد والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 طرح کے آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، ایک والدین کا نافرمان، دوسرا جو ہمیشہ شراب پیتا ہو، تیسرا تعاون کرنے کے بعد، مدد کرنے کے بعد احسان جتلاتا ہو۔ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کا صلہ جنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جنت میں قرآن کی تلاوت کی آواز سنی نا، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ حارثہ بن نعمان ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں نیک عمل کا بدلہ اسی طرح ہوتا ہے، نیک عمل کا بدلہ اسی طرح ہوتا ہے۔ دراصل وہ اپنی والدہ کے ساتھ نہایت حسن سلوک سے پیش آیا کرتے تھے، احسان کا معاملہ کرتے تھے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ فرمایا فلاں علاقے میں قصاب ہے، وہ ہے۔ کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی عالم، کوئی مفسر، کوئی محدث، کوئی غوث قطب ابدال نہیں، کون؟ قصائی۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے، دیکھا کام کرتا ہے، ساتھ کسی طرح ان کے گھر بھی چلے گئے، روٹی سالن کھانا وانا بنا کے ایک بوڑھی عورت کو خود کھلاتے ہیں، منہ صاف کرتے ہیں، کھانا دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ بوڑھی عورت کون ہے؟ کہا یہ میری والدہ ہے۔ کہا یہ زبان سے کچھ کہہ بھی رہی تھی جب کھانا کھلا رہے تھے؟
کہتے یہ عجیب بس دعا کرتی ہے، ہر وقت دعا میں لگی رہتی ہے کہ یا اللہ میرے بیٹے کو جناب موسیٰ کی سنگت عطا فرما، میرے بیٹے کو موسیٰ علیہ السلام کی رفاقت عطا فرما، ان کا جنت کا ساتھی بنا۔ کہاں میں اور کہاں موسیٰ علیہ السلام، اسے تو نہیں تو پتہ یہی موسیٰ علیہ السلام۔ تو ماں کی دعا بندے کو جنت تک لے جاتی ہے۔ امام اعظم کتنے بڑے امام ہے، کتنے بڑے امام ہے، ان کی ماں نے کسی بات پہ قسم اٹھائی تو پھر قسم کو توڑنے کا ارادہ کیا نا، تو بیٹے سے کہا کہ وہ فلاں امام کے پاس جاؤ، سے پوچھو قسم توڑنے کا کفارہ کیا ہے۔ وہ امام جس کے پاس بھیج رہے وہ کون ہے؟ امام اعظم کے شاگردوں کا شاگرد ہے۔ امام صرف اپنی والدہ کا دل رکھنے کے لیے، حالانکہ مسئلے کا تو ان کو پتہ ہے، اور ایک روایت میں یہ لکھا ہے کہ جس بندے امام کا کہا گیا اس امام نے امام سے پوچھا آپ بتا دیں کہ کیا حل ہے اس کا۔ امام اعظم نے بلوا کر وہ مسئلہ پوچھوا کر پھر اپنی ماں کو جواب دیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ماں کی خدمت، ماں کی محبت، عزت۔ امام زین العابدین کے لیے آتا ہے انتہا درجے کی اپنی والدہ سے محبت کرتے تھے، خدمت کرتے تھے، لیکن ان کے ساتھ ایک برتن میں کھانا نہیں کھاتے تھے۔ کسی نے پوچھا اتنی محبت، اتنی عزت، رسپیکٹ ہونے کے باوجود ماں کے ساتھ ایک دسترخوان پہ تم کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ آپ ایک برتن سے کیوں نہیں کھاتے؟ تو آپ فرماتے ہیں میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ کہیں میرا ہاتھ اس چیز کی طرف سبقت نہ کر لے جس کی طرف میری ماں کی آنکھیں سبقت کر گئی ہیں۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ میں نوالا اٹھاؤں اور اس نوالے پہ میری والدہ کی نظر ہو، وہ کھانا چاہے، میں اس سے ڈرتا ہوں کہ کہیں یہ نافرمانی میں نہ آ جائے۔ یہ کتنے بڑے بڑے لوگ تھے، انہوں نے ہمیں سمجھایا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کا مطلب کیا ہے۔ بایزید بستامی، ان کی والدہ ان کو کہتی ہے پانی لے کے آؤ، ٹھنڈ ہو، سخت ترین ٹھنڈ، وہ جاتے ہیں پانی لے کے آتے ہیں، جب ماں کی چارپائی کے پاس پہنچتے ہیں تو والدہ سو چکی ہے، پوری رات وہ پیالہ اپنے ہاتھ میں پکڑے رکھا ہے۔ رات کے آخری حصے میں والدہ کی آنکھ کھلتی ہے، بیٹا تم کیا کر رہے ہو؟ کہا پوری رات آپ کے لیے پانی لے کے کھڑا ہوں۔ وہ گلاس جو تھا وہ آپ کے ہاتھوں سے چپکا ہے، اور ہٹاتے وقت روایت میں ہے کہ وہ جو آپ کے ہاتھ کی کھال ہے یہ اتر گئی، ماں نے دعا دی ہے۔ پھر بایزید بستامی فرماتے ہیں آج بایزید بستامی جو تمہیں نظر آتا ہے وہ ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے۔ ماں باپ دعا کرے تو آدمی کے اس جہاں کے اور اس جہاں کی کامیابی اسے نصیب ہوتی ہے۔ احباب، تمام گناہوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمام گناہوں میں سے اللہ جو چاہے بخش دے گا سوائے والدین کی نافرمانی کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو موت سے پہلے زندگی میں ہی سزا دینے میں جلدی فرماتا ہے۔ کنز العمال کی حدیث ہے، دو کام ایسے ہیں جس کی سزا اللہ دنیا میں جلد دیتا ہے، ایک بغاوت اور دوسرے والدین کی نافرمانی۔ تفسیر روح البیان میں ایک بزرگ کے حوالے سے لکھا گیا 30 سال سے میں نے اپنے بیٹے کو کسی کام کا نہیں کہا۔ کہا کیوں نہیں کہا؟ کہا ڈرتا ہوں ایسا نہ ہو کہ وہ نہ کر سکے اور وہ نافرمانوں میں آ جائے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، سب دیکھتے ہیں ویڈیوز، ماں اور باپ کو بیوی کی خاطر گھروں سے دھکے دے کے نکالا گیا ہے، جائیداد کی خاطر قبر کھدوا کر صرف وہ انگوٹھا جو اسے پیپر پہ چاہیے ہوتا ہے قبر کھدوا کر باپ کے ہاتھ کا انگوٹھا لگوایا بیٹے نے جائیداد کے لیے۔ لعنت ہو ایسی اولاد پر جو خدمت تو نہ کر سکے اور جائیداد کی خاطر قبر تک بھی کھدوا دے۔ زندگی میں اپنے ماں باپ کی خدمت کریں۔ زندگی میں یہ 2 دروازے جنت کے ہیں، جس نے اپنے والدین کی خدمت کی، عزت کی، رسپیکٹ کی، ان کے دل کا خیال رکھا، اللہ اسے دنیا میں بھی سرخرو رکھے گا اور آخرت میں بھی اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کی خدمت کا جذبہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔